بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کا علم نصیب فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم یہ قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے جو ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش کرتے ہیں، جو بندہ جیسے بھی کوشش کرتا ہے، آپ حضرات سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ ایک کوشش ہے. یہ ہمارے بھائی سوشل میڈیا کے جو دوست ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ اس کو لائیو کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لائیو بھی اور بعد میں ریکارڈنگ سن کر دیکھ کر بھی. جو بندہ جیسے بھی کوشش کرتا ہے، اور اسی طرح پھر یہ پروگرام کے آخر میں کوئی تھوڑی بہت ضیافت کا بھی اہتمام ہوتا ہے. جو بندہ جیسے بھی جس طریقے سے بھی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عمل کے اندر اخلاص نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس عمل میں اور باقی تمام اعمال میں ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھے. آپ جانتے ہیں کہ ریاکاری اور دکھلاوا جس عمل کے اندر بھی یہ شامل ہو جائے، وہ عمل چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، اور بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے. دکھلاوے کی وجہ سے اور ریاکاری کی وجہ سے وہ عمل کسی کام کا نہیں رہتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی قیامت کے دن. چاہے انسان دنیا کے اندر کچھ بھی سوچے، کچھ بھی خیال کرے کہ میں نے فلاں عمل کیا، میں نے فلاں عمل کیا، لیکن اگر وہ عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے دین کو اپنے لیے خالص کرنے کی توفیق دے، کیونکہ اللہ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اسی بات کا حکم دیا گیا ہے بندوں کو کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں، لیکن کیسے؟ مخلصین لہ الدین، دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے. اگر ریاکاری کی ملاوٹ ہو جائے، تعریف سننے کی خواہش آ جائے، یہ ملاوٹ ہو گئی. جب ملاوٹ آئے گی تو اخلاص نہیں ہوگا، کیونکہ اخلاص کا معنی ہی یہی ہے کہ نیک عمل کو ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک کرنا، اس ملاوٹ سے پاک رکھنا، یہ معنی ہے اخلاص کا. تو اگر یہ اخلاص ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل قابل قبول ہے، اور اگر اخلاص نہ ہو، ملاوٹ ہو، کسی بھی طریقے سے دنیاوی اغراض و مقاصد میں سے کسی بھی غرض و غایت، کسی بھی مقصد کی ملاوٹ ہے، تو اس عمل کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے. اسی لیے بندے کو ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جن لوگوں کی کاوشیں دنیا کے اندر ہی ضائع ہو گئیں، کوئی بھی کوشش کاوش چھوٹی یا بڑی، چھوٹی بڑی کوشش کاوش دنیا کے اندر ہی ضائع ہوگی، جبکہ وہ کرنے والا کیا سمجھتا تھا؟ انہم یحسنون صنعا، کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ اس نے تو بڑی کوشش کی ہے دین کے لیے، بڑا عمل کیا ہے، بڑے کام کیے ہیں اس نے. لیکن اللہ رب العزت کے نزدیک ان کی وہ کوششیں، وہ سارے کے سارے اعمال غارت اور برباد ہو چکے دنیا کے اندر ہی.
اور قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ کیا؟ وجہ یہی ریاکاری کی ملاوٹ۔ یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ اسی لیے ہمیشہ وقتاً فوقتاً نہیں بلکہ ہمیشہ ہر عمل میں اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے۔ ہر عمل میں اپنی نیت کو چیک کرنا چاہیے کہ آپ کس کے لیے کر رہے ہیں یہ عمل۔ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو کنٹینیو کریں، اور اگر اللہ کے لیے نہیں کر رہے، آپ کے دل میں کوئی اور خواہش ہے، کوئی تمنا ہے، کوئی دکھلاوے کی ریاکاری کا کوئی مقصد ہے، بس وہاں پر رک جائیں۔ جب تک اپنی نیت کو ٹھیک نہ کر لیں تب تک وہ عمل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اخلاص سے نیت نصیب فرمائے۔ شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا اس کے یہ عمل کو برباد کرنے کے لیے مخصوص دعا ہے، کبھی کسی کے دل میں خیال ہے تو یہ دعا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جو مخصوص دعا ہے، ایک تو تھوڑی سی لمبی دعا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ کیونکہ یہ جو ریاکاری ہے یہ شرک ہے، یہ ریاکاری شرک ہے، شرک اصغر قرار دیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہر قسم کے شرک سے بچنے کے لیے، شرک چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک بناؤں اور مجھے علم بھی ہو، یعنی جان بوجھ کر میں کسی کو تیرا شریک بناؤں، تیری عبادت میں کسی کو شریک کروں، اس سے میں اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ، اور اللہ اگر لا علمی میں نے ایسے کوئی کام کر لیا، لا علمی میں یا غیر شعوری طور پر، اے اللہ اگر میں نے تیرے ساتھ کسی کو شریک بنا دیا، کسی کو کوئی کام دکھلانے کے لیے کہ میں یہ فلاں عمل کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، یا مثلا نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے، تو اس کی خاطر وہ اپنا قیام لمبا کر دے، رکوع لمبا کر دے، سجدہ لمبا کر دے، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بندہ یار بڑا نمازی ہے، یار بڑی خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ تو اس طرح جان بوجھ کر کرے گا تب بھی، اور اگر لا علمی میں کرے گا یا غیر شعوری طور پر، جس طرح بزرگوں نے کہا کہ شیطان انسان کے عمل کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان انسان کی نیت کے اندر داخل ہوتا ہے اور نیت کے اندر دخل اندازی کی کوشش کرتا ہے اور انسان کے اعمال کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات انسان غیر شعوری طور پر انسان اللہ کے ساتھ شرک کر بیٹھتا ہے، تو اس پر بھی آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور مختصر کہ آپ یوں بھی دعا کر سکتے ہیں، اللہم ارزقنی الاخلاص فی العبادہ، اللہم ارزقنی الاخلاص فی العبادہ، اے اللہ مجھے عبادت میں اخلاص نصیب فرما، وہ بھی ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہم جنبنی الریاء والسمعہ، اے اللہ مجھے ریا سے بچا اور تعریف سننے کی خواہش سے بچا۔ تو یہ، اور اگر عربی زبان میں یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو آپ اپنی زبان میں بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ مجھے عبادت کے اندر اخلاص نصیب فرما، اور اے اللہ مجھے ریاکاری اور دکھلاوے سے محفوظ رکھ۔ چلیں آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ ہاں جی، بالکل حدیث صحیح ہے وہ، کہ لشرک اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پوشیدہ ہے، مخفی ہے، رات کے اندھیرے میں پتھر پر چلنے والی چیونٹی سے بھی، رات کے اندھیرے میں پتھر پر چلنے والی چیونٹی کی آواز سے بھی زیادہ مخفی ہے یہ شرک۔ تو اس پر یہ حدیث، اور اسی کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا سکھلائی تھی، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ باب قول اللہ تعالی والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم۔ ہم نے پچھلے جمعہ کو حوالہ کے مسائل پڑھنا شروع کیے تھے، اور اس سلسلے میں ہم نے 2 احادیث پڑھی تھی۔
اور حوالہ سے ہم نے اس کی مراد بیان کی تھی، اس کا معنی بیان کیا تھا۔ حوالہ سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص اپنے ذمہ قرض کو کسی اور کی طرف تحویل کر دے، اس کو شفٹ کر دے، اسی کو حوالہ کہتے ہیں۔ تو یہ جائز ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے باب کے اندر یہ حدیث پڑھی، اور پھر دوسرے باب کے اندر بھی ہم نے وہ حدیث پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ وہ آدمی جس پر 2 دینار یا 3 دینار کا قرض تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر دوسرے بندے نے وہ قرض اپنے ذمے لیا، وہ شخص فوت ہو چکا تھا، تو فوت شدہ انسان کا قرض اس نے اپنے اوپر شفٹ کر لیا، اس کو حوالہ کہتے ہیں۔ اپنے اوپر اس نے خود اپنے ذمے لے لیا، اپنے اوپر شفٹ کر لیا کہ اس کا قرضہ میں اتاروں گا۔ تو اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ آج یہ جو باب ہم پڑھ رہے ہیں، اس باب کا یہ حوالہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں یہ چونکہ مختصر صحیح البخاری ہے، یہ اصل صحیح بخاری نہیں ہے۔ تو اصل صحیح البخاری کے اندر یہ جو باب ہے اور یہ جو حدیث ہے، یہ کتاب الکفالہ میں ہے، نہ کہ کتاب الحوالہ میں۔ تو یہاں پر غلطی سے یہ حدیث آئی ہے، لیکن ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو مسئلہ وہ بیان کر دیتے ہیں۔ باب اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، جن کے ساتھ تم نے کوئی ایگریمنٹ کر لیا، قسم کھا کر ایگریمنٹ کر لیا، کوئی معاہدہ کر لیا، تو پھر اس ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آتوہم نصیبہم، ان کا حصہ ان کو دے دو، جو آپ نے اپنے ذمہ مقرر کر لیا کہ تم یہ کام کرو، میں تمہیں اتنا دوں گا، اور اس پر باقاعدہ ایگریمنٹ ہو گیا، اور اس پہ حلفیہ بیان بھی ہو گیا۔ حلفیہ بیان یعنی قسم کھا کر بھی انسان یہ چیز اپنے ذمے لے لے کہ اس کام کا میں جو عوض ہے یا اس کا جو بدلہ ہے وہ یہ دوں گا۔ تو یہ باب باندھا امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الکفالہ کے اندر۔ اس میں جو حدیث ذکر کر رہے ہیں، عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قیل له ابلغک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا حلف فی الاسلام فقال قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری۔ اس حدیث کا ترجمہ اور معنی مفہوم بیان کرنے سے پہلے ایک تھوڑا سا پس منظر آپ کو بیان کر دوں تاکہ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ جائے۔ جاہلیت کے دور میں ہوتا یہ تھا کہ کئی قبیلے آپس میں ایک معاہدہ کرتے تھے، اور اس کو حلف کہا جاتا تھا۔ حلف کا معنی ہے معاہدہ، اور وہ قسم کھا کر معاہدہ کرنا، قسم کھا کر معاہدہ کرنا۔ تو پہلے زمانے کے اندر جو قبیلے آپس میں معاہدہ کرتے تھے، اس معاہدے کے اندر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن چیزوں کو بعد میں شریعت نے آ کر غلط قرار دیا۔ شریعت نے آ کر ان چیزوں کو غلط قرار دیا کہ ایسی چیزوں پر آپ کا کوئی معاہدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان کے معاہدے کے اندر یہ بات شامل ہوتی تھی کہ بھائی تمہارا خون ہمارا خون، اور ہمارا خون تمہارا خون۔ مطلب اگر تمہارے قبیلے کے اندر کسی دوسرے قبیلے نے کسی بندے کو مار دیا، تمہارے قبیلے کے اندر اگر کوئی بندہ مارا گیا کسی دوسرے قبیلے کے ہاتھوں، تو ہم یوں سمجھیں گے کہ تمہارا خون ہمارا خون ہے، ہم یوں سمجھیں گے کہ تمہارے قبیلے کا بندہ نہیں مارا گیا بلکہ وہ ہمارے قبیلے کا بندہ مارا گیا، تو ہم دونوں مل کر اس سے بدلہ لیں گے، دونوں مل کر اس سے بدلہ لیں گے۔ تو اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے، اسلام کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اس طرح خون کے اوپر معاہدہ کرنا اور قتل و غارت گری کے اوپر معاہدہ کرنا، پھر جب وہ اس طرح ہوتا تھا تو پھر وہ ایک کے بدلے میں 10 کو قتل کرتے تھے، سارے مل کر، وہ قبیلے مل کر جن کا آپس میں معاہدہ ہوتا تو وہ مل کر جو قتل کرنے والا قبیلہ ہوتا، پھر اس سے لڑائی شروع ہو جاتی، باقاعدہ جنگ و جدال کا ماحول پیدا ہو جاتا، اور پھر کئی بے گناہ لوگوں کا خون جو ہے وہ بہا دیا جاتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس نے مارا آپ اسی کو ماریں، بس جس نے مارا ہے جو قاتل ہے بس اسی کو قتل کرنا ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کے اور اس کے قبیلے کو، اس کے قبیلے کے کئی بے گناہ افراد کو مار دیں، ٹھیک ہے۔ پہلے زمانے کے اندر جب معاہدہ ہوتا تھا قبائل کے درمیان تو یہ چیز بھی ہوتی تھی۔ پھر یہی نہیں، ایک چیز یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر ایک قبیلے کا دوسرے قبیلے سے کوئی معاہدہ ہے، اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا حلیف ہے تو پھر اس میں وراثت بھی ہوتی تھی، اس میں وراثت بھی چلتی تھی کہ قبیلے کا سردار اگر فوت ہوا تو اس کی جو وراثت ہے وہ نہ صرف اسی کے قبیلے کو بلکہ جو قبیلہ اس قبیلے کا حلیف ہے
اس کی وراثت اس میں بھی تقسیم کی جاتی تھی۔ اسلام نے اس کو ناجائز قرار دیا، یہ تو ظلم ہے۔ اسلام نے صرف یہ کہا کہ جو بندہ فوت ہو اس کے جو ورثاء ہیں، اصل جو اس کے ورثاء ہیں، جیسے اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، وہ اس کے وارث ہیں، وہ اس کے حقدار ہیں۔ یہ کون سا انصاف ہے کہ ایک قبیلے کا سردار فوت ہو، چاہے اس کی پراپرٹی بہت زیادہ ہو، زمینیں ہوں اور بینک بیلنس ہو، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس کی وراثت جو ہے اس کے قبیلے کے اندر بھی تقسیم ہو، اور جو قبیلہ اس قبیلے کے ساتھ اس کا حلیف ہے، یعنی اس کے ساتھ اس کا معاہدہ ہے، تو اس کی وراثت جو ہے اس کے اندر بھی تقسیم ہو۔ اسلام نے اس چیز کو ختم کر دیا۔ اب آتے ہیں اس حدیث کی طرف، جو حدیث یہاں پر ذکر کی گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان سے کہا گیا، یعنی انس بن مالک سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابلغک کیا آپ کو یہ بات پہنچی ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لا حلف فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ اب اسلام کے اندر یہ مقصد نہیں ہے کہ اسلام کے اندر معاہدہ ہوتا ہی نہیں ہے، نہیں، اسلام کے اندر بھی معاہدے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر وہ معاہدہ نہیں جو کہ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا۔ اسلام نے اس معاہدے کی نفی کی ہے۔ لا حلف فی الاسلام، ویسا معاہدہ اسلام کے اندر نہیں جیسا معاہدہ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا، اور جس میں پھر ظلم بھی ہوتا تھا، ظالمانہ چیزیں اس میں شامل ہوتی تھی اس معاہدے کے اندر، تو اس معاہدے کی نفی ہے۔ ورنہ ہر معاہدے کی نفی نہیں اسلام کے اندر۔ جیسے ایک بندہ کسی بندے سے ایک وعدہ کرتا ہے یا عہد کرتا ہے، مثلا دو پارٹنرز ہیں، اور وہ دونوں پارٹنر جو ہیں مل کر وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اپنے درمیان اپنا شراکت داری کرتے ہوئے ہم بزنس کریں گے، یہ معاہدہ جائز ہے۔ آپس میں وہ تقسیم کر لیں کہ یا تو دونوں کا برابری کی بنیاد پہ حصہ ہوگا، مال، یعنی مال مثلا آدھا مال میں نے ڈالنا، آدھا مال میرے پارٹنر نے ڈالنا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک فریق جو ہے، ایک شخص جو ہے وہ مال پیش کرے، دوسرا شخص جو ہے اس پہ محنت کرے، یہ بھی جائز ہے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر قسم کے معاہدے کی نفی نہیں کی گئی اسلام کے اندر۔ اسلام کے اندر بہت سارے معاہدے ہوتے ہیں، اور اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کر لیں اور اس معاہدے کے اندر شریعت کے خلاف کوئی بات نہ ہو تو اس کی پاسداری کریں، کیونکہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ جو بندہ عہد کر کے عہد کو توڑتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ منافق کی نشانی ہے۔ سچا مومن جو ہے وہ عہد کر کے پھر عہد کو توڑتا نہیں، وہ عہد کو پورا کرتا ہے۔ اور اللہ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو تم اپنے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں، جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں، یا جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اسلام کانٹریکٹ کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اسلام عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ لا حلف فی الاسلام۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ لا حلف فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی معاہدہ نہیں؟ مطلب یہ کہ کیا آپ نے اسلام کے اندر ہر معاہدے کی نفی کر دی تھی کہ کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہو سکتا؟ تو اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، قد حالف النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین قریش والانصار فی داری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے درمیان اور انصار کے درمیان میرے گھر میں بیٹھ کر معاہدہ کرایا تھا، میرے گھر میں بیٹھ کر، مطلب میں خود عینی شاہد ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے میرے گھر میں میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاہدہ کروایا دو قبیلوں کے درمیان، ایک طرف قریش کا قبیلہ، دوسری طرف انصار تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاہدہ کروایا دو قبیلوں کے درمیان یا دو قسم کے اقوام کے درمیان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے اندر ہر معاہدے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ اسلام کے اندر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا، اسلام کے اندر معاہدے ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اندر جو معاہدے ہوتے ہیں وہ عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ انصاف کے اندر جو معاہدے ہوتے ہیں وہ کس پر؟ عدل و انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی معاہدہ ایسا نہیں جس کی بنیاد ظلم ہو، جیسا کہ جاہلیت کے دور میں ہوتا تھا۔ تو یہ معنی ہے اس حدیث کا۔ اور پھر اس حدیث کا باب سے کیا تعلق ہے؟ باب سے یہی تعلق ہے کہ اگر آپ معاہدہ کر لیتے ہیں تو پھر معاہدے کے مطابق
آپ نے اگر اپنے ذمے کسی کا حصہ مان لیا کہ آپ کا اتنا حصہ ہے اس بزنس کے اندر یا اس کام کے اندر آپ کا اتنا حصہ ہے، تو پھر آپ اس کے مطابق فآتوہم نصیبہم، آپ اپنے اس معاہدے کو پورا کریں اور ان کو ان کا حصہ دیں جس کی آپ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی، جس کا آپ نے عہد کر لیا۔ تو اسلام اس قسم کے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ صرف وہ عہد جس کے اندر ناانصافی ہو، جس کے اندر ظلم اور زیادتی کا پہلو ہو، ظاہر ہے کہ وہ معاہدہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ اس معاہدے سے ظلم اور ناانصافی کا جو پہلو اس کو ختم کر کے عدل و انصاف کے مطابق اس معاہدے کو بنانا اور اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آخری حدیث پڑھ لیں اس باب کے اندر، اس چیپٹر کے اندر، باب من تکفل عن میت دینا فلیس له ان یرجع۔ یہ باب اس حوالے سے ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے ذمے لے لیتا ہے میت کے قرضے کو اپنے ذمے لے لیتا ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے رجوع کر لے۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے باب میں پڑھا تھا کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک میت کے ذمے 2 یا 3 دینار کا قرضہ جو تھا اس کو اپنے ذمے لے لیا تھا کہ میں اس کو ادا کروں گا، اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ تو اب یہ جو ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی تھی، اب ذمہ داری لینے کے بعد ان کے لیے جائز نہیں تھا کہ وہ اس سے رجوع کر لیتے اور وہ کہتے کہ نہیں میں نے ٹھیک ہے ذمہ داری لی تھی لیکن میں نے نہیں کرنی۔ اس سے انکار نہیں کر سکتا وہ، بھی آپ نے جب ذمہ داری لی اور خاص طور پر ایک فوت شدہ انسان کے ذمے جو قرضہ تھا اس کی آپ نے ذمہ داری لے لی، تو آپ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ پھر اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے، رجوع نہیں کر سکتے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا پڑے گا آپ، اس لیے کہ آپ نے ذمہ داری لی ہے۔ اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب میت کی نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، دفنانے کے بعد جب آپ کی ملاقات ہوئی ان سے، تو آپ نے پوچھا تھا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہاں ابو قتادہ وہ جو تو نے اپنے ذمے لے لیا تھا میت کا قرضہ ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے جواب دیا کہ جی میں نے ادا کر دیا، آج ہی کیا ہے۔ تو یہ جو پوچھنا ہے نا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو بندہ اپنے ذمے خصوصاً کسی میت کا قرضہ اپنے ذمے لے لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو پورا کرے، اس سے انکار نہیں کر سکتا، اس سے رجوع نہیں کر سکتا، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس سے پوچھتے؟ یہ پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ معاملہ بڑا اہم تھا، بڑا سنگین معاملہ تھا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنے ذمے اگر کوئی چیز انسان لیتا ہے پھر اپنی اس ذمہ داری کو پورا بھی کرنا چاہیے۔ بعد میں بندہ ٹال مٹول کرے، اچھا بعض اوقات پتہ ہے کیا ہوتا ہے، بعض اوقات انسان جو ہے نا وہ دوسروں کو دکھلانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی آپ فکر نہ کریں میں بس کر دوں گا، میرے ذمہ میں فکر نہ کریں آپ، صرف لوگوں سے تعریف سننے کی خاطر، اچھا وہ فلاں بندے نے اپنے ذمہ لے لیا تھا، بعد میں بندہ مکر جائے، انکار کر دے کہ نہیں میں نے نہیں کرنا۔ تو اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ نے اگر اپنے ذمے کوئی چیز لے لی ہے تو آپ وہ چیز پوری کریں، اس ذمہ داری کو نبھائیں۔ اس باب کے اندر بھی یہی حدیث بیان کی جا رہی کہ خصوصاً میت کے ذمے اگر کوئی حق تھا یا کوئی قرض وغیرہ تھا، ایک زندہ انسان نے اس کو اپنے ذمے لے لیا، تو زندہ انسان کا فرض ہے کہ اس کو پورا کرے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قد جاء مال البحرین قد اعطیتک ہاکذا وہاکذا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا تھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر بحرین سے اگر مال آ گیا، یعنی مال غنیمت آ گیا یا مال فے آ گیا، کیونکہ اس وقت تو ظاہر ہے کہ مال کی آمدنی کے یہی 2 ذرائع تھے، مال غنیمت یا مال فے۔ مال غنیمت کون سا مال ہوتا ہے؟ جو مسلمانوں کی کافروں سے لڑائی کے بعد، جنگ کے بعد جو کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال غنیمت۔ اور اگر لڑائی کے بغیر اگر صلح ہو جائے مسلمانوں اور کافروں کے درمیان اور کافروں کا مال مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے تو اس کو مال فے کہتے ہیں، مال فے۔ تو مال غنیمت کے بھی احکامات ہیں اور مال فے کے بھی احکامات ہیں۔ تو اس دور میں جو بیت المال تھا مسلمانوں کا، اس بیت المال میں مال جمع ہونے کے جو 2 بڑے ذرائع تھے وہ یہی تھے۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں
کہ سورس جو تھا نا انکم کا یا بیت المال میں پیسے جمع ہونے کا، مال جمع ہونے کا جو سورس تھا، بڑا سورس جو ہے وہ یہی تھا، مال غنیمت یا مال فے۔ ویسے لوگ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، صدقات بھی دیتے تھے، زکوٰۃ الفطر بھی دیتے تھے، وہ بھی چیزیں بیت المال میں جمع ہوتی تھی، لیکن جو بڑا سورس ہوتا تھا جہاں سے مال کے آنے کی امید ہوتی تھی وہ مال غنیمت یا مال فے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وعدہ کر لیا کہ بھائی اگر بحرین سے مال آ گیا نا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ 3 دفعہ اشارہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا آپ نے یوں ارشاد فرمایا کہ اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، 3 دفعہ آپ نے ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا۔ اچھا پھر ہوا کیا؟ فلم یجئ مال البحرین، بحرین سے مال آیا ہی نہیں، حتی قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ وفات پانے تک بحرین سے مال نہیں آیا۔ اب ادھر وعدہ کیا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اب یہ سوچیں آپ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جاتے ہیں، آپ میت ہیں، اور میت کے ذمے میت نے اپنے وفات پانے سے پہلے ایک وعدہ کیا ہوا ہے، وفات پانے سے پہلے اپنے ذمے ایک چیز لی ہوئی ہے کہ بھائی بحرین سے مال آ گیا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ ایک ذمہ داری تھی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے اوپر یہ ذمہ داری تھی جو آپ نے خود لی تھی اپنے ذمے کہ میں اتنا مال تمہیں دوں گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کے بعد فلما جاء مال البحرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بحرین سے مال آ گیا اور بہت زیادہ مال آ گیا۔ تو اب چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں کے خلیفہ کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو وعدہ وعید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوا تھا اپنی وفات سے پہلے، وہ خود بخود شفٹ ہو گیا آپ کے بعد کس پر؟ آپ کے خلیفہ پر، مسلمانوں کے خلیفہ پر۔ تو اس خلیفہ نے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری ذمہ داریاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھیں، جو لوگوں سے وعدے کیے ہوئے تھے، یا ایون اگر آپ نے کوئی قرضہ دینا تھا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، انہوں نے پکار کر اعلان کیا کہ من کان له عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدۃ او دین فلیاتنا، کہ جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وعدہ کیا ہوا تھا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا، یا کوئی قرضہ تھا، فلیاتنا، تو ہمارے پاس آئے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وعدے کو پورا کریں گے، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قرضہ تھا تو ہم وہ قرضہ بھی ادا کریں گے۔ یہ کب ہوا؟ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلیفہ بنے اور ان کے دور خلافت میں بحرین سے مال آیا۔ اب یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جب یہ اعلان سنا، کہتے ہیں میں نے کہا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لی کذا و کذا، کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا تھا کہ مال بحرین سے مال آئے گا تو میں تمہیں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، 3 بار اشارہ فرمایا۔ تو فحثا لی حسیۃً، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جو آپ نے تم سے کیا تھا وہ وعدہ ہم پورا کریں گے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک چلو بھر کے دیا مال سے، جو مال بحرین سے آیا تھا، اور وہ درہم تھے، چاندی کے سکے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق نے وہ چلو بھر کے دیا اور مجھے کہا عدھا، یہ گنو ذرا، گنتی کرو ان درہموں کی۔ فعددتها، کہتے ہیں میں نے گنتی کی، فاذا هي 500، تو وہ تو 500 درہم تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ چلو کا اشارہ کر کے کہا تھا، اور وہی وعدہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 3 دفعہ اشارہ کر کے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں مال دوں گا، بحرین سے مال آیا تو ابو بکر صدیق نے کہا خذ مثلیہا، یہ جتنا تم نے لے لیا نا، یہ جتنا میں نے تمہیں دیا ہے، اس سے دگنا اور بھی لے لو۔ یعنی ایک تو 500 درہم ابو بکر صدیق نے اپنے ہاتھ سے دیے، اور کہا اس سے دگنا اور بھی لے لو، یعنی 2 چلو مزید بھر کے لے لو۔ گویا کہ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 1500 درہم۔ وہ جو آپ نے 3 دفعہ اشارہ کیا تھا نا، 3 چلو، میں اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کی پابندی کی، اور جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذمے لی ہوئی تھی اس کو آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ نے کس طرح پورا کیا۔ یہ باب ہے، یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا کہ اگر کوئی بندہ میت کی طرف سے کسی قرضے وغیرہ کا ذمہ اپنے اوپر لے لے تو اب اس کے بعد لیس لہ ان یرجع، ذمہ اپنے اوپر لینے کے بعد اب اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اس سے رجوع کرے یا اس سے انکار کرے یا وہ ہیلے بہانے بنائے کہ نہیں جی میں نہیں دے سکتا یا میں نہیں کر سکتا یا میں نے نہیں کرنا۔ نہیں، اب ہیلے بہانے نہیں چلیں گے، آپ نے میت کے قرضے کو اپنے ذمے لیا ہے، دینا پڑے گا۔ تو اس باب میں بھی صرف یہی چیز بیان کی گئی ہے کہ میت کے ذمے جو چیز ہے نا وہ شفٹ ہوئی کس کی طرف؟ زندہ انسان کی طرف۔ اور وہ شفٹ کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہوا تھا، ایک ذمہ داری اپنے اوپر لی ہوئی تھی، لیکن چونکہ بحرین سے مال آیا نہیں، آپ نے وہ ذمہ داری پوری نہیں کی۔ آپ تو معذور تھے کیونکہ آپ نے یہی کہا تھا کہ اگر مال آئے گا تو میں تمہیں دوں گا، مال نہیں آیا تو آپ نے نہیں دیا، لیکن چونکہ ذمہ داری تھی تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خلیفہ تھے، جو مسلمانوں کے خلیفہ بنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے اس ذمہ داری کو پورا کیا۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آخر میں 2-3 منٹ ہیں تو دیکھیں، یہ جو امیر المومنین کا جو لقب ہے نا، یہ سب سے پہلے کس خلیفہ کو دیا گیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو یہ لقب دیا گیا امیر المومنین کا۔ اس سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے حکمران بنے تو ان کو خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ۔ خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلیفہ کا معنی ہے جانشین بننے والا انسان۔ تو گویا کہ جانشینی اختیار کی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی بھی تھے اور آپ مسلمانوں کے حکمران بھی تھے، تو آپ حکمرانی بھی کرتے تھے۔ تو آپ کی وفات کے بعد وہ جو حکمرانی تھی وہ منتقل ہو گئی، شفٹ ہو گئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ جب مسلمانوں نے ان کو خلیفہ چنا اپنے لیے اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو گویا کہ وہ جو ذمہ داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ منتقل ہو گئی، تو اس لیے ان کو خلیفۃ رسول اللہ کہا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین۔ لیکن بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی شروع میں یہ کہا جاتا تھا خلیفۃ رسول اللہ، کہ یہ ان کے خلیفہ ہیں جو کہ رسول اللہ کے خلیفہ تھے، یعنی ان کے جانشین ہیں جو کہ کس کے جانشین تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانشین ہیں۔ تو لیکن بعد میں پھر یہ لقب جو ہے وہ چونکہ لمبا تھا، خلیفۃ رسول اللہ، لمبا لقب تھا، تو اس کو مختصر کرتے ہوئے اس کو امیر المومنین کا لقب جو ہے وہ بنا دیا گیا، یہ کہہ دیا گیا، اور یہ لقب جو ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا۔ واللہ اعلم۔ کیا سوال ہے؟ مال تو میرے پاس ہے، اسلام کی بنیاد پر کرتا ہوں۔ اس صورتحال میں اگر وہ اس کے پاس دوسرا مال ہے، گارنٹی کے طور پر اس کی کوئی چیز میں رکھ کر اسے قرضہ دے سکتا ہوں؟ ہاں بالکل، آج کل کے حالات کے مطابق آپ کا سوال اچھا ہے۔ آج کل کے حالات کے مطابق کہ لوگ قرض لے کر بھول جاتے ہیں یا انکار کر دیتے ہیں، مکر جاتے ہیں، تو اگر آپ گارنٹی کے طور پر اس سے کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اس کو گروی کہتے ہیں، تو گروی کے طور پر آپ اگر اس کی کوئی چیز اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ جب وہ قرضہ واپس کرے گا آپ وہ چیز اس کو واپس کر دیں گے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اگر آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو یہ سود ہوگا۔